بیٹھے باتیں شروع ہوئیں تو پتہ چلا کہ اس کی پہلی شادی تب ہو گئی تھی جب اس کی عمر کو 15-16 سال تھی اور اس میں سے پہلے سال ہی بیٹا ہو گیا۔ خالہ ثمینہ کی نسبت عائشہ مجھے شریف اور اچھی لڑکی لگی کیونکہ اس نے اپنے سارے جسم کو اچھے سے کور کیا ہوا تھا اور اس کی نظریں بھی جھکی رہیں، جس کی وجہ سے میرے دل میں اس کے لیے کوئی غلط خیال نہ آیا۔ اس نے بتایا کہ وہ ایک پرائیویٹ اسکول میں جاب کرتی ہیں، تعلیم میٹرک تھی اس لیے چھوٹے بچوں کو سمجھا لیتی تھیں اور کچھ اس کے ابو اس کی ہیلپ کرتے ہیں تو اس کا گزارا ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ وہ لوگوں کپڑے بھی سلائی کرتی ہے۔ اس ساری ملاقات میں خالہ ثمینہ نے مجھے اپنے دودھ دکھا دکھا کے گرم کیا رکھا۔ دل تو کر رہا تھا ابھی اس پہ چڑھ جاؤں لیکن صبر کرنا پڑا۔ وہاں بیٹھے بیٹھے باتیں کرتے کرتے میں عائشہ سے کافی فرینک ہو گیا تھا۔ وہ ایک اچھی لڑکی تھی، اس نے کسی قسم کی کوئی فضول بات نہ کی۔ یہاں وقت گزارتے گزارتے میرے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا، وہ یہ تھا کہ میں عائشہ کے ساتھ اپنی دوستی بڑھاؤں اور اپنی جو ایک دو گرل فرینڈ تھیں جن کی رہنے کے لیے جگہ کا نہ ہونا بڑا مسئلہ ہے تو ان کو اس کے گھر لا کے رکھا جا سکتا تھا۔ یہ ایک سیون اور مناسب جگہ تھی اور لایا بھی اس وقت جائے جب عائشہ اور اس کے بچے اسکول ہوتے ہیں، لیکن وہاں بیٹھے نمبر مانگنے کی میری ہمت نہ ہوئی۔ شام ہوئی تو خالہ نے بھی واپس گوجرانوالہ جانا تھا۔ اس کا چھوٹا بیٹا جو 9-10 سال کا ہے وہ بھی ساتھ تھا تو خالہ نے کہا کہ ہم کو بھی لاری اڈے سے گاڑی پہ بٹھا آؤ۔ میں نے ہاں کر دی اور ان کے بیٹے کو بائیک پہ آگے بٹھایا اور خالہ میرے پیچھے جھک کے بیٹھ گئیں۔ خالہ ثمینہ کے ٹائر دودھ میری بائیک پہ صحیح سے فیل ہو رہے تھے۔ میرے لیے یہ سفر کافی مزے کا تھا۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ خالہ پہ اگر میں ٹرائی کروں تو وہ مجھ سے چدوا لیں گی۔ کچھ وہ لالچی سی عورت بھی تھی